کبھی کوئی الیکشن آیا نہ کبھی کوئی سلیکشن آیا. 800 سال سے وہ غریب نواز کی کرسی جو اقتدار پر قائم ہے آج تک کروڑوں مسلمانوں کے دلوں پر ویسے ہی قائم ہے. میرے عزیزو، یہ اقتدار کی کرسی نہیں ہے جو الیکشن سے حاصل کی جاتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی کرسیاں ہیں جو قیامت تک قائم رہتی ہے. مسلمانوں، آپ سب کا میں زندگی کا ترہ امتیاز بتاؤں. ہم کہاں بہہ گئے، ہم کہاں بھٹک گئے. اللہ نے تمہیں بہت عزتوں سے نوازا ہے، بہت عزتوں سے نوازا ہے. جس قوم کے پاس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی قطعور، حضور جیسے قطعور ہمارے لیے آئیڈیل موجود ہوں، اس قوم کو ذرا برابر بھی پسماندگی کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، نہ ہی کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے انبیاء دعا کرتے تھے، پچھلے زمانے کے نبی دعا کرتے تھے. اے مسلمانوں، کیا تم اپنی زندگی پر رشک نہیں کرتے؟ میں نے کبھی مانگا نہیں تھا، مولا نے بن مانگے مجھے اس امت میں پیدا کیا، اس رسول کی امت میں مجھے بنایا ہے. ذرا اپنی حیثیت کو تو پہچانو، ذرا اپنے ویلیو کو دیکھو. کیا تمہاری حیثیت کو قرآن نے یہ کہہ کر نہیں بتایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو لوگوں میں. اس بات کے لیے اللہ فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. اللہ نے قرآن میں کہا هو سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. اب اندازہ کرو ہمارے جو فخر کی کتنی باتیں. ہمارے نبی وہ ہیں جن کی امت میں آنے کے لیے انبیاء دعا کرتے ہیں. ہم اس امت میں ہیں جس کا لقب اللہ نے خیر امت کہا. میں وہ مسلمان ہوں جس کا نام خود اللہ نے رکھا، اور مجھے اللہ نے وہ دین عطا کیا جس دین کو دینے کے بعد خود اعلان کیا رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا. اللہ جس دین سے راضی، سب کچھ تمہارے پاس. اب بات میں جو کہنے جا رہا ہوں توجہ سے سنو، توجہ اس بات کے لیے کہ جس قوم کے پاس اتنی ساری فخر کی چیزیں ہیں، اور دو چند چیزیں میں گناؤں، مجھے جواب دو. اے پیپل سالہ کی سنی غیور نوجوانوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس کے درمیان مموز ہوئے؟ ہمارے درمیان. صدیق اکبر کس جماعت میں ہے؟ ہمارے ہی جماعت. فاروق اعظم ہمارے، عثمان ابن عفان ہمارے، حیدر کرار ہمارے. پوری دنیا ان کی مثالیں آج تک لا نہ سکی. وہ تاریخ کی عظیم قدامر شخصیتیں تمہارے پاس. حسین ابن علی کس کے پاس ہے؟ تمہارے پاس. تاریخ میں آگے بڑھو، جس نے اپنی ایک تلوار سے کئی علاقوں میں پرچم اسلام کا دبدبہ قائم کیا. خالد بن ولید کس کے پاس؟ ہمارے پاس. جرنیل اعظم جس سے پوری دھرتی عیسائی کپکپاتی تھی. حضرت صلاح الدین ایوبی کس کے پاس؟ ہمارے پاس ہے. آج بھی منہ ٹیڑھا کر کے نام لیتے ہیں شہاب الدین غوری، ہمارے پاس ہے. اس سے بھی آگے بڑھو، جس کے رعب و دبدبے سے سارا عالم کانپتا تھا، وہ اورنگزیب ہمارے پاس. ساری یہ شخصیات ہمارے پاس. تمہیں فخر کرنے کے لیے کیا نہیں دیا اللہ نے؟ سب چیزیں ہونے کے بعد اب جو تم کر رہے ہو جے جے کرتے ہوئے، کبھی اس پارٹی کے پیچھے، کبھی اس پارٹی کے پیچھے، کبھی اس کے نعرے لگائے، کبھی اس کے نعرے لگائے. مسلمانوں کے ساتھ کھیلنے والی یہ پارٹیاں جو چند 100 روپیوں میں اپنے کیمپیننگ میں مسلمانوں کو اس طرح سے اپنے پیچھے لگاتی ہیں جیسے کہ کوئی ٹٹو غلام ہو. اے میرے عزیز بھائیو، تم اپنے سروں کو اونچا کرو. تم کسی کے لیے جے وجے کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. ہمیں سید میاں نے بہت اچھے انداز میں یہ بتایا تھا، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو؟ کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. اب آتا ہوں میں اپنی بات پر. اے مسلمانوں، اللہ نے اگر تمہیں جوانی دی ہے،
اگر تمہارے اندر اللہ نے طاقت و قوت عطا کیا ہے تو ایک کام کر جانا، دنیا میں کچھ کرو یا نہ کرو، بہت ساری چیزوں پر ہو سکے تو کمپرومائز کر لینا، صلح اور سمجھوتے کے ساتھ چل جانا، لیکن ایک چیز ہے جو تمہاری زندگی اور تمہارے مستقبل، تمہاری آخرت سب کا راز ہے، اور وہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت۔ یاد رکھنا، میں ایک بڑی بات کہہ رہا ہوں، اگر میرے نبی کی عزت سلامت ہے تو ہم سب کی عزت سلامت ہے، ہمارا مستقبل بھی سلامت، ہماری قبر بھی سلامت، ہمارا حشر بھی انشاءاللہ روشن و تابناک ہوگا۔ اور اگر رسول پاک کی زندگی پر اوچھے حملے ہونے لگے، تم خاموش رہے، تو جانتے ہیں، میں بتا دوں، امام غزالی فرماتے کہ اگر امت کے سامنے ان کے نبی کو گالیاں دی جائے اور وہ خاموش سنتی رہے تو چند دن یہ امت انتظار کرے، اس پر ایسا وقت اللہ لائے گا کہ ان کی ماں اور بہنوں کو بازار میں نیلام کیا جائے گا، جو کچھ نہیں کر سکے، ان کے بچوں کے ٹکڑے اور چھیترے اڑا دیے جائیں گے، یہ کچھ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزت رسالت کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کو ختم کر دے گا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے بغداد 3 بار بری طرح سے تباہ ہوا، خون میں لوگوں کو نہلا دیا گیا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے گئے، دریائے دجلہ کو لال کر دیا گیا خون سے۔ کس لیے ہوا تھا جانتے ہیں؟ اس زمانے میں بھی سب سے زیادہ حضور کو گالیاں دی جا رہی تھی، اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کی عزت اور حرمت کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور پیدا کرتا ہے، اور قیامت تک محافظ آتے رہیں گے، خادم حسین پیدا ہوتے رہیں گے، اور کفر کی دھرتی کو اور ان کے تمام مجموعوں کو زلزلے میں تبدیل کرتے رہیں گے، لیکن تم اپنی زندگی کو ٹٹو، تم کس کے لیے پیدا کیے گئے؟ کیا کھانے پینے کمانے اور بیچنے کے لیے؟ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ میں بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہا ہوں۔ محفل رسول میں یہ تصور ہونا چاہیے، اتنا ادب ہو، اتنا ادب کہ ہم سنی ہیں الحمدللہ، ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری محفلوں میں خود رسول پاک تشریف لاتے ہیں، تو جس قوم کا یہ عقیدہ ہو اسے تو ادب کے اعلیٰ پیمانے پر اترنا چاہیے، کسی بھی چیز پر ادھر ادھر توجہ نہ جائے۔